معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسے الفاظ انتہائی درجے کی توہین ہے. بھرپور سوشل میڈیا پہ آپ اہل سنت والجماعت کا ساتھ دیں, آواز اٹھائیں. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, ان میں ایک رجلانی یتحابانی فی اللہ, جو صرف اللہ کے لیے محبت کرتے تھے. کوئی صحابہ سے اگر محبت کرتا ہے صرف کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے, کیونکہ نبی کی زیارت کی, انہوں نبی کے ساتھی تھے ایمان کی حالت میں. اگر حضرت معاویہ فاسق فاجر ہوتے معاذ اللہ تو امام بخاری ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہ لگاتے, ان کی حدیثیں نہ نقل کرتے, امام مسلم حدیثیں نقل نہ کرتے, امام ابو داؤد, تمام محدثین نے ان سے حدیثیں لی ہیں. کوئی بھی ان کو فاسق فاجر نہیں سمجھتا تھا. سیاسی اختلاف تھا تو سیاسی حد تک ہی اس کو رہنے دینا چاہیے. اس پہ ہم کئی بار بیان کر چکے ہیں, اب یہ الگ ٹاپک ہے, لمبا ٹاپک ہے. تو ہم کسی بھی قیمت پہ اس ملک میں صحابہ کی بے ادبی اور گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. اس پہ بھرپور آواز اٹھائیں, اس کو اپنے گھر کا مسئلہ سمجھیں. اگر آپ کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہے, اس کو کسی تنظیم کا مسئلہ نہ سمجھیں, اپنے گھر کا سمجھیں. جیسے آپ کے باپ کو کسی نے گالی دی ہے, لوگ ایسے بیانات پہ نا ہمارا نیچے کمنٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے کہ اللہ کرے تمہارا حشر بھی حضرت معاویہ کے ساتھ ہو, اللہ کرے ہمارا حشر کس کے ساتھ ہو؟ حضرت معاویہ کی. کیوں؟ ہمیں پتا ہے حضرت معاویہ کا حشر حضرت علی کے ساتھ ہوگا. کیونکہ جو الزام تم حضرت معاویہ پہ لگا رہے ہو نا, وہ الزام حضرت علی نے بھی نہیں لگائے ہیں. انہوں نے بھی اس جنگ کو سیاسی حد تک رکھا ہے. یہ تو حضرت علی کی محبت میں یعنی دعوی محبت ہے. میں بار بار کہتا ہوں نا, کچھ لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں, لیبل اس پہ بڑے اچھے اچھے لگا رہے ہوتے ہیں. صحابہ کو برا بلا کہنے کے لیے لیبل کس کا لگایا ہے؟ اہل بیت کی محبت. یہ لیبل غلط لگا رہے ہو. اہل بیت کی محبت اگر آپ کے دل میں واقعی ہوتی تو اہل بیت کو فالو کرتے. اہل بیت کبھی بھی اصحاب رسول کے خلاف نہیں تھے. سب سے زیادہ پروٹوکول سیدنا عمر کو حضرت علی نے دیا ہے, اور سب سے زیادہ پروٹوکول حضرت عمر نے حضرت علی کو دیا ہے. یہ دونوں بھائیوں کی طرح تھے, مشوروں میں شریک ہوتے تھے. تو حضرت علی کبھی برداشت کریں گے کہ کوئی سیدنا عمر کے خلاف زبان دراز کرے؟ یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے اہل بیت کا ایک لبادہ اڑا ہوا ہے, ایک لیبل اچھا لگایا ہوا ہے, اور اس اہل بیت کی محبت کا سہارا لے کے شیلٹر استعمال کر کے جس صحابی کو چاہیں برا بلا کہتے رہتے ہیں. ایک خارجی آیا حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس, یہ شروع سے چلا آ رہا ہے, یہ جو منافقت جو پیدا ہوئی ہے نا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری نیکیاں ایک طرف, وہ حضرت عثمان کی ایک خطا جو غزوہ احد میں قدم اکھڑے تھے, ان کے بہت سے صحابہ کے قدم اکھڑ گئے تھے. عبداللہ بن عمر سے پوچھتا ہے کہ حضرت عثمان غزوہ احد میں فرار ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر ہوئے تھے نا تو اللہ قرآن میں کہہ چکا ہے عفا اللہ عنہم, اللہ نے سب معاف کر دیا. مطلب تجھے اب وہ واقعہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو منفی ذہن ہے نا, حضرت عثمان تو وہ تھے کہ نبی نے جب بیعت رضوان کی ہے نا تو اپنے ہاتھ کو سیدنا عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے, اپنے ہاتھ کو, اور کہا یہ عثمان کا ہاتھ اور یہ میرا ہاتھ ہے, میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں. یہ فضیلت کسی صحابی کو حاصل نہیں ہوئی, یہ حضرت عثمان کو بھی برا بلا کہتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی ان کے دل میں صحابہ کا بغض ہے, وہ کسی طریقے سے اظہار کرتے رہتے ہیں. خوب آواز اٹھاؤ, اس کو اپنا مسئلہ سمجھو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنے گھر کا مسئلہ سمجھو اس کو, کیونکہ اگر ہم نے اس طرح صحابہ کی ناموس کی حفاظت نہیں کی, یہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے, یہ بہت بڑھیں گے آگے. ان کی بریکیں فیل ہیں, ان کے تو مذہب ہی یہی ہے. دوسری بات یہ کہ کبھی بھی کسی کی مخالفت میں اعتدال سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. قرآن بار بار کہہ رہا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, لمٹ کو کراس مت کرو. کچھ لوگ ریحان طارق کے خلاف بھی ایف آئی آر کٹوانے کی باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی وہ بھی اس بھائی وہ پوڈ کاسٹر ہے, وہ پوڈ کاسٹ کسی کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے. پوڈ کاسٹ کرنے والا اپنے گیسٹ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا ذمہ دار نہیں ہوتا. ریحان طارق نے یہ الفاظ نہیں کہے ہیں, اس کی پوڈ کاسٹ میں جواد نقوی نے الفاظ کہے, تو ریحان طارق کے خلاف کیوں ایف آئی آر کی باتیں کر رہے ہیں اور اس کو گستاخ کیوں قرار دے رہے ہو؟ یہ پھر زیادتی ہو جائے گی. تو اس لیے جو پوڈ کاسٹ کرنے والا ہے وہ تو بھائی کسی کے ساتھ بھی انٹرویو لے سکتا ہے, کسی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتا ہے, بات چیت کر سکتا ہے. وہ تو اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا انسان خود ذمہ دار ہوتا ہے, انٹرویو لینے والا ذمہ دار نہیں ہوتا. ریحان طارق نے اگر یہ الفاظ دہرائے ہوتے اور کہا تھا بالکل صحیح کہہ رہے, پھر بات بنتی تھی. لیکن ریحان طارق کے خلاف کیوں احتجاج کر رہے ہو؟ یہ پھر زیادتی ہو جاتی ہے, یعنی یہ اعتراض یہ غلط ہو جائے گا, پھر ظلم ہو جائے گا. اچھا بھائی کچھ لوگ اچھا ہاں ریحان طارق کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں, بالکل غلط ہے. ریحان طارق کی گرفتاری کچھ نہیں بنتی, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی گستاخی میں شریک ہے, بالکل شریک نہیں ہے. پوڈ کاسٹ جو بھی کر رہا ہوتا ہے, میں نے جیسے بتایا, گیسٹ اپنے زبان سے نکلے الفاظ کا خود ذمہ دار ہوتا ہے. وہ جو انٹرویو لینے والا ہے, جو پوڈ کاسٹ کرنے والا ہے, وہ ذمہ دار نہیں ہوتا. یہ پھر حد سے تجاوز ہو جائے گا, زیادتی ہو جائے گی.
ایک آدمی کے وہ نظریات نہیں ہیں، نہ وہ زبان سے کہہ رہا، تو کس بیس پہ آپ اس کے خلاف اور گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہو بھائی؟ جیو نیوز نے ایک ڈاکومنٹری شیئر کی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو دکھایا گیا، اس کے خلاف بھرپور، آج بھی میں نے اس پہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، JTR میڈیا سے چلی ہے وہ، تو وہی بس ٹھیک ہے، بس بار بار ایک ہی سوال کو میں نے اس پہ میرا ریکارڈ میں نے کروایا ہے، کل آ جائے گا انشاءاللہ، ولید سے پوچھیں کیا ہے وہ چل دیا نا، وہ چل گیا یوٹیوب پہ، اس کو میں نے جواب ریکارڈ کروا دیا۔ اس میں پیمرا جو ہے نا، ان کو تھوڑا سا اپریشیٹ کرنا چاہیے، انہوں نے فوری طور پہ نوٹس لیا ہے، جیو نیوز کا انہوں نے فوراً نوٹس لیا ہے کہ یہ کیوں کیا آپ نے، تو ہاں 15 دن کی پابندی لگا دی ہے۔ تو دیکھو کوئی الٹا کام کرے نا تو اس پہ اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، تو کوئی اگر اچھا کام کرے تو حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے، تو پیمرا والوں کو فیور دینا چاہیے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ویل ڈن یار آپ نے بہت اچھا کام کیا، بہت۔ حکومتی ادارے اگر کچھ اچھا کر لیں تو میرا خیال ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے نا، حکومت بولتی ہے ہم کچھ برا کریں تو گالیاں پڑتی ہیں، اچھا کریں تو کوئی کچھ کہتا ہی نہیں ہے، تو اچھے پہ اچھا کہتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ معروف طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کرو، حدیث میں آتا ہے جیسا خود کھاتے ہو ویسا بیوی کو کھلاؤ، جس اسٹینڈرڈ کا خود پہنتے ہو ویسا بیوی کو پہناؤ، یہ عورت کے بنیادی حقوق ہیں۔ جیب خرچی ماہانہ دینا ضروری نہیں ہے، لیکن اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے، دیکھیں ایک تو ہوتا ہے قانون کی بات، قانون اور لا تو وہاں منطبق ہوتا ہے جہاں کوئی جھگڑا ہو رہا ہو، اور بہت ساری چیزیں عورت پہ بھی لازم نہیں ہے لیکن وہ شوہر کے لیے کر رہی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں مردوں پہ لازم نہیں ہوتی لیکن ان کو بیوی کے لیے وہ سب چیزیں کرنا پڑتی ہیں۔ تو اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے اور عمدہ زندگی گزارنے کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ بیوی کے ہاتھ میں ایسا اماؤنٹ رکھا جائے کہ جہاں وہ اپنی مرضی سے جب چاہے خرچ کر سکے، کیونکہ وہ آپ کے لیے باؤنڈ ہو چکی ہے، بند ہو چکی ہے آپ کے ساتھ، وہ جاب نہیں کر رہی ہے، وہ ہاؤس وائف ہے۔ تو ہر شخص اپنے آپ کو سوچیں، ہر شخص چاہتا ہے کہ کچھ پاکٹ منی میری جیب میں ہو، آج کل یہ ایک طرح سے ضروری بن چکی ہے یہ چیز، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ چھوٹے بچے جو قریب البلوغ ہوتے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ پاکٹ منی ملتی ہے اسکول جانے کے لیے، تاکہ اپنی مرضی سے کچھ لے سکیں وہ۔ ہم ماں باپ نگرانی ضرور کرتے ہیں کہ وہ غلط چیزیں نہ لے رہے ہوں، تو جو بچے بالغ ہو چکے ہوتے ہیں یا تھوڑے سے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہ کچھ ماں باپ اماؤنٹ رکھتے ہیں، بھائی یہ کچھ جیب میں پیسے رکھو، کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے، کبھی کچھ لینے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے۔ البتہ چھوٹے بچوں کو پاکٹ منی دینے میں تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی غلط چیز لے کے نہ کھا لیں، لیکن جب بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی ماں باپ پیسے دیتے ہیں۔ اب کوئی ماں باپ پوچھیں کیا ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کچھ پیسے دیا کریں؟ بھائی لازم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو میرے والد صاحب کچھ مجھے پاکٹ منی دیتے تھے، وجہ کیا تھی؟ بھائی ٹھیک ہے ہم کھانے کے پیسے دے رہے ہیں اور بنیادی چیزیں دے رہے ہیں، لیکن بندہ ایک ہفتے کے بعد گھر آئے گا تو ایک ہفتے کے لیے اس کا کبھی تو دل کرے گا کبھی لسی پی لے، کبھی دل چاہے گا اس کا کہ بھائی کچھ کھا لے، کچھ خرید لے اپنے لیے۔ تو ماں باپ جو بھی سمجھدار ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو پاکٹ منی دیتے ہیں۔ یہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے کہ جو کما نہیں رہا ہوتا اس کے پاس کچھ نہ کچھ پیسے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ضرورت میں اس کو دل چاہے خرچ کر سکتا ہے۔ تو زوجہ جو ہے آپ کی وائف جو ہے وہ تو مکمل باؤنڈ ہو چکی ہے آپ کے ساتھ، زندگی اس نے آپ کے ساتھ گزارنی ہے، اور وہ بچی تو نہیں ہے کہ وہ آپ اس کو پیسے دیں گے تو وہ خدا نخواستہ کوئی گٹکا کھانا شروع کر دے گی۔ تو جب وہ ہاؤس وائف ہے، جاب نہیں کر رہی، تو اس کی یہی بہت بڑی نیکی ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ اماؤنٹ رکھا جائے، اس کو پیسے دیے جائیں۔ یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ وہ جاب نہیں کر رہی اس زمانے میں، ہاؤس وائف ملنا، مارکیٹ سے ہاؤس وائف شارٹ ہوتی جا رہی ہیں، گھر سنبھالنے والی عورتیں مارکیٹ میں شارٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارا فیملی سسٹم اسی وجہ سے تو تباہی کی طرف جا رہا ہے کہ گھر داری والی عورتیں آج کل نہیں مل رہی، اور مردوں کو ایسی عورتوں کی قدر بھی نہیں ہے۔ مرد بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں جاب کرنے والی خواتین چاہیے جو پیسہ کما کے گھر میں لے کر آئے۔ تو آپ کی وائف اگر ہاؤس وائف ہے، ہوم میکر ہے، تو آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے اور خود کچھ اماؤنٹ اس کے ہاتھ میں آپ کو رکھنا چاہیے، اور وہ دے کے بھول جائیں۔ پھر کچھ کنجوس لوگ ہوتے ہیں، دیتے ہیں پیسے پھر پوچھتے رہتے کہاں گئے وہ جو میں نے پیسے دیے تھے، کیا کیا اس کا؟ بھائی چھوڑ دو، وہ جو مرضی کرے اس کا، اپنے بھائیوں کو کھلائے، اپنی ماں کو کھلائے، اپنے چاچے کو کھلائے، اپنے ماموں کو کھلائے، خود کھائے، چھوڑ دیں۔ یہ اخلاقیات کا تقاضا ہے۔ جتنے بھی ماضی قریب میں علماء گزرے ہیں وہ سب اسی کے قائل تھے اور سب کا معمول بھی یہی تھا۔ اس لیے کچھ نہ کچھ اماؤنٹ اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے تو بیوی کے ہاتھ میں رکھنا چاہیے، اور اگر آپ کی آمدن کم ہے تو تھوڑا اماؤنٹ رکھ دیں، آپ تھوڑا دے دیں، زیادہ نہ دیں۔ آپ کیا کسی غیر محرم کو دفتر میں سلام کرنا جائز ہے؟ غیر محرم سے فری ہونا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر تھوڑی سی ایجڈ ہو، وہ عمر زیادہ ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن جوان لڑکیوں کے ساتھ جس طرح آج کل دفتروں میں ہیلو ہائی ہو رہا ہے اور ہی ہا ہا ہو چل رہا ہے، یہ تو بے شرمی ہے، بے غیرتی ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ غیر محرم سے آپ کو بات کرنی پڑ جائے تو سلام کر لیں ان کو، یہ ٹھیک ہے کہ بات تو کر ہی رہے ہیں،
آفس میں آپ آتے ہیں سب بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکے بھی لڑکیاں بھی ہیں، تو آپ سلام کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، فری ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی سلام کرے تو آپ صرف جواب دے دیں، اس کو جواب تک اکتفا کریں۔ اجنبی لڑکی گزر رہی ہے روڈ پہ، آپ اس کو سلام کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے، کیونکہ ہمارے یہاں عرف ہے سلام کرنا ایک علامت سمجھی جاتی ہے کہ اب آپ اس سے فری ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اجنبی میں تو ہے، کوئی بھی روڈ پہ گزر رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم، وہ کہے گی بھائی کیا ہو گیا، اتنے لوگوں کو تو سلام کیا نہیں، مجھے کیوں کر رہے ہو؟ لیکن دفتر میں بہرحال ایک اتنا ریلیشن ہوتا ہے کہ جب آپ آفس جاتے ہیں تو بات چیت تو کرنی پڑتی ہے، تو جب جس سے بات چیت کرنی ہی ہے آپ نے، تو پھر سلام کیوں چھوڑیں آپ، جو کہ سنت عمل ہے، تو وہ تو پھر کرنا چاہیے تاکہ سنت زندہ رہے۔ اس کا مقصد برا سمجھا بھی نہیں جاتا۔ ایک اجنبی لڑکی روڈ پہ جا رہی ہے، اس کو آپ سلام کریں گے تو وہ بھی اس کا مطلب غلط سمجھے گی اور آپ کی نیت میں بھی فطور ہوگا۔ لیکن ایک آفس میں کولیگ ہے تو اس کو سلام کرنا غلط نہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس سے تو بات چیت کرنی پڑتی ہے، تو اس کو سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فری نہ ہو، بس سلام کی حد تک اکتفا کریں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بس اس کے بعد ختم۔ کیا شادی میں مرد خواتین کے درمیان مکسنگ درست ہے؟ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ ایک عجیب بےہودہ ماحول ہوتا ہے شادیوں میں، لڑکیاں ویسے ہی بن ٹھن کے آئی ہوتی ہیں، تو اس قدر برا ماحول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے مردوں کے بیچ میں آتی ہے اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، اتنی شدید وعید ہے۔ تو یہاں تو کیا صرف خوشبو، کیا ادھورے ادھورے لباس ہوتے ہیں، پوری چمک چھلو بنی ہوئی آئی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، عورت کا حق ہے زینت اختیار کرنا، مگر وہ عورتوں میں جائے نا، مردوں کے بیچ میں گھوم رہی ہیں، مرد ان کے بیچ میں گھوم رہے ہیں، ایک عجیب بےہودہ ماحول ہوتا ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور اللہ کے عذاب سے، اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے۔ ایک نکاح ہے، اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، ایک سنت عمل ہے، کم از کم اتنا کر لو، اس میں پارٹیشن کر لیں، پارٹیشن کر لیں، مردوں کو ادھر کر دیں، خواتین کو ادھر کر دیں، لیکن ایک پارٹیشن نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا، اللہ نے کہا ہے کہ پارٹیشن کر لو، تو وہ نہیں ہو رہی، کیونکہ لوگ سمجھیں گے غریب لوگ ہیں، ماڈرن لوگ نہیں ہیں۔ تو ماڈرنزم کی ایک علامت آج کل سمجھی جانے لگی ہے بےہودگی، بے حیائی۔ جو جتنا بےہودہ ہوگا، جتنا بے حیا ہوگا، لوگ اس کو سمجھیں گے کہ یہ ماڈرن ہے اور سوسائٹی کے حساب سے چل رہا ہے، دقیانوس نہیں ہے، ترقی یافتہ ہے، ماشاءاللہ بہت ترقی کرے گا۔ جہنم میں انشاءاللہ بہت ترقی، اللہ بچائے، ہم انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے، جہنم میں بہت ترقی کرے گا۔ ترقی کا، ماڈرنزم کا حیا سے کیا تعلق ہے میرے بھائی؟ حیا میں ہو کے بھی آپ ماڈرن بن سکتے ہیں۔ اسلام ماڈرنزم کے خلاف نہیں ہے، نبی نے بھی تو اپنے دور میں جدید چیزوں کو استعمال کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی۔ اسلام ماڈرنزم کے خلاف نہیں ہے، اسلام بے حیائی کے خلاف ہے۔ آج بے حیائی کو ماڈرنزم سمجھا جانے لگا ہے، تو آپ الگ بھی تو کر سکتے ہیں، لڑکیاں ادھر ہو جائیں، مرد ادھر ہو جائیں، نہیں بھی موت آئے گی، لوگ سمجھیں گے ملا لوگ ہیں یہ، سمجھنے تو آخرت میں اللہ خود ہی پوچھ لے گا، میرے بھائی اللہ غافل تھوڑی ہے، کر لو جو کرنا ہے۔ یورپ اسی ماڈرن، یعنی اسی ماڈرن بننے کے چکر میں آج جو وہاں طوفان بدتمیزی ہے، لڑکیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ریپ ہوتے رہتے ہیں، اتنے واقعات ہوتے ہیں ان مغربی ملکوں میں ریپ کے، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ آپ جا کے ہسپتالوں میں ریسرچ کیا کرو، تحقیق کیا کرو، تھانوں میں جا کے کہ ریپ کے کیس کتنے آتے ہیں آپ کے پاس، اور جو فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو گیا، ابا ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے، بغیر باپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، یہ سارے ایک دم سے تھوڑی یہاں تک پہنچے ہیں، پہلے یہی ہوا، مس گیدرنگ، پردہ ختم، ترقی کے نام پہ ساری چیزیں ہوئی، اور آج یہاں آ کے یورپ کھڑا ہوا ہے۔ تو ہم بھی اسی ٹریک پہ چل رہے ہیں، اور ہمارا کیا حشر ہوگا۔ اس لیے بالکل گناہ ہے مکس گیدرنگ، اس کی خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اور آپ کے خاندان میں کہیں شادی بیاہ ہو رہی ہے، ولیمہ ہو رہا ہے، تو آپ بولیں بھئی سیپریٹ انتظام ہو رہے ہیں۔ لوگ کہیں گے پرانے لوگ ہیں، بولے ہاں ہم بہت پرانے لوگ ہیں، ہمارے زمانے کی تو ٹرینیں بند ہو گئی، تو بہت پہلے پیدا ہو گئے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خدا کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہے کہ جب اللہ اور مخلوق کی باری آئے تو مخلوق کی طرف ان کا جھکاؤ ہو جائے، تو اللہ بھی ان کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہی تو موقع ہوتے ہیں غیرت دکھانے کے کہ بھئی ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پہلے ہے باقی سب بعد میں۔ بچی کی شادی کے لیے والد کی رضامندی ضروری ہے؟ بچی کی شادی کے لیے والد کی رضامندی ضروری ہے یا نہیں، یہ مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے۔ باقی تین ائمہ کے نزدیک تو بچی کی شادی کے لیے والد کی رضامندی ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے جو اصحاب ہیں ان کے نزدیک ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے، بشرطے کہ کفو میں شادی ہو رہی ہے۔ کفو کا مطلب یہ ہے، یعنی فقہ حنفی جو قول مضبوط ہے، جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ ہم پلہ اور پیرلل جوڑ کی شادی ہو رہی ہے، تو پھر ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے، ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو جائے گا۔ دلائل میں کئی دفعہ پیش کر چکا ہوں دونوں طرف کے۔ امام حنیفہ چونکہ قرآن متواتر ہے تو اس کو ترجیح دیتے ہیں، قرآن میں عورت کی طرف نکاح کی نسبت کی گئی ہے،
اور احادیث میں بھی ایسی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں کہ نکاح کیا گیا ولی کی اجازت کے بغیر. وہ جو حدیثیں جن میں آتا ہے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ان کا جواب پھر ان دیگر دلائل کے روشنی میں احناف کی نظر میں یہ ہے کہ غیرت اور حمیت کے خلاف ہیں. بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی تاکید کے لیے اس کی جنس کی نفی کر دیتے تھے. جیسے آپ نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد له، جو معاہدہ کر کے پورا نہیں کرتا اس کا سرے سے ایمان ہی نہیں ہے. حالانکہ ایمان تو ہے، وہ کافر تھوڑی ہو جاتا ہے. تو یہ مبالغہ ہے. اسی طرح نبی نے جو ولی کی اجازت کے بغیر فرمایا نکاح باطل ہے، تو اس کا مطلب لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کہ یہ بہت ہی برا عمل ہے. ظاہر ہے کم عمر بچیاں اگر باپ کی پرمیشن کے بغیر نکاح کریں گی تو وہ اپنی زندگیاں تباہ و برباد کریں گی، باپ کی غیرت کو داؤ پہ لگائیں گی. تو اس کو روکنے کے لیے نبی نے یہ حکم دیا. ورنہ اصولی طور پر اسلام نے لڑکی کو، بچی کو پرمیشن دی ہے کہ وہ اپنا نکاح خود کرا سکتی ہے. لیکن بہرحال یہ عمل قابل تعریف نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے شدید. تو اس لیے احناف کے نزدیک نکاح ہو تو جائے گا، لیکن یہ قابل تعریف نہیں ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو سوسائٹی میں پروموٹ کیا جائے. تو اس لیے اگر کم عمر بچی ہے، بالغ ہو گئی ہے لیکن عمر کم ہے، تو اس کو کبھی بھی مشورہ نہیں دیا جائے گا کہ وہ اپنے باپ کی مرضی کے بغیر نکاح کرے. اس سے سوسائٹی میں نقصان ہوگا. تو احناف نے بھی صرف اتنا کہا ہے کہ نکاح ہو جائے گا، اس کو قابل تعریف قرار نہیں دیا ہے، کیونکہ دوسری حدیثیں بھی ہیں. تو اس لیے اب خلاصہ کیا نکلا کہ لڑکی اگر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے اور اپنے جوڑ کے رشتے میں کرتی ہے، ایسی جگہ نہیں کر رہی جس کی وجہ سے اس کے خاندان کو بٹا لگے، کوئی بھاگ کے چرسیوں میں شادی کر لی یا اپنے سے بہت کمتر میں شادی کر لی، پھر تو نکاح ہوگا ہی نہیں. لیکن اگر اپنے جوڑ کے رشتے میں شادی کی ہے اس نے، تو نکاح بہرحال ہو جائے گا. لیکن یہ عمل قابل تعریف نہیں ہے، اور اس سے حدیث میں اس کی بہت شدید طریقے سے حوصلہ شکنی کی گئی ہے. ہاں اگر لڑکی کا باپ ظالم ہے، وہ غلط جگہ اس کی شادی کر رہا ہے یا شادی کر ہی نہیں رہا، ایسی بچیاں ہیں ہمارے علم میں، عمریں 30 سال ہو جاتی ہیں، باپ دلچسپی نہیں لیتا اس کی شادی میں، تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کورٹ کا راستہ اختیار کرے اور پھر بھی کوشش کرے خاندان کے کسی دوسرے شخص کو ولی بنا دے، اپنے یعنی بھائی کو یا چچا کو. کوئی بھی نہیں ملتا تو پھر وہ کورٹ میرج بھی کر سکتی، کیونکہ ہمارے علم میں ایسے لوگ ہیں، خاص طور پہ عرب کنٹریز میں ایسی کمپلینز آئی ہیں، کیونکہ یہاں تو ولی کی اجازت کو بہت سخت شرط قرار دیتے ہیں، کیونکہ فقہ حنبلی نافذ ہے سعودی عرب وغیرہ میں اور عرب ملکوں میں. تو ان کے ہاں تو دیگر تین میں نے بتایا جیسے 3 ائمہ کے ہاں تو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں. تو اس کا کچھ ولی بہت ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور بچیوں پہ ظلم کرتے ہیں. اپنی انا کی خاطر بچیوں کی عمر 30 سال ہو جاتی ہے، 28 سال ہو جاتی ہیں، ان کو زنا کا خطرہ ہوتا ہے، وہ ڈپریشن میں جاتی ہیں مگر شادی نہیں کر رہے ہوتے. تو پھر ایسی صورت میں یہی کہا جائے گا باپ اگر ظالم ہے، یا بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ باپ جو ہے، پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے بعض علاقوں میں، کہ باپ اپنی کم عمر 16-17 سال کی بچی کا نکاح کسی بڈھے سے کر دیتا ہے پیسوں کی لالچ میں. تو ایسی صورت میں تو پھر لڑکی کو نہیں کہا جائے گا کہ باپ کی مرضی سے شادی کرے وہ، بلکہ لڑکی پھر اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے. تو سچویشن دیکھی جائے گی. اگر والد دلچسپی نہیں لے رہا ہے بچی کی شادی میں اور ظلم خاندان میں کہا کہ بعض لوگ یہ ہوتے ہیں ہم نے اپنے ہی خاندان میں کرنی ہے، غیر میں کرنی نہیں ہے، خام خواہ کی پاک ہے، ایسی صورت میں پھر لڑکی کو کورٹ میرج کا مشورہ دیا جائے گا کہ وہ باپ کی مرضی کے بغیر بھی کر لے. کیا ایک مسلمان اپنی جائیداد غیر مسلم اولاد کو دے سکتا ہے؟ دیکھیں، غیر مسلم ماں باپ کی وراثت میں مسلم اولاد کا حصہ نہیں، اور مسلم ماں باپ کی وراثت میں غیر مسلم اولاد کا حصہ نہیں. اللہ نے وراثت کے لیے شرط لگائی ہے مسلمان ہونا. فار ایگزامپل آپ کی شادی کسی مسلم خاتون سے ہوتی ہے تو بیوی کی ہونے کی حیثیت سے آپ کے مرنے کے بعد اس کو وراثت ملے گی. لیکن اگر آپ نکاح کرتے ہیں کسی کرسچن لڑکی سے یا یہودی لڑکی سے اہل کتاب سے تو آپ کا نکاح ہو جائے گا، وہ آپ کی بیوی ہے. جب تک وہ زندہ ہے اس کو بیویوں والے پورے رائٹ ملیں گے، نان نفقہ ہے اس کی باری دینی پڑے گی آپ کو، پورے رائٹ ملیں گے. لیکن آپ کے مرنے کے بعد اس کی وراثت میں حصہ نہیں ہے، کیونکہ وہ غیر مسلم ہے. اسی طرح وہ غیر مسلم بیوی اگر مر گئی تو آپ کا بھی اس کی وراثت میں حصہ نہیں ہے، اس کی وراثت اس کے ریلیٹیوز میں جائے گی. حالانکہ مسلمان بیوی اگر مر جائے تو اس کی وراثت میں شوہر کا حق ہے، لیکن غیر مسلم جو اہل کتاب بیوی تھی وہ مرے گی تو اس کی وراثت میں اس کے مسلمان شوہر کو حصہ نہیں ملے گا. شوہر کی ڈیتھ ہو جائے گی تو اس کی وراثت کو اس کی غیر مسلم بیوی کو حصہ نہیں ملے گا. تو وراثت اور زکوٰۃ یہ ایسی چیزیں ہیں جو مسلم ہی کو ملتی ہیں، غیر مسلم کو نہیں ملتی، اور غیر مسلم سے آپ کو بھی نہیں ملتی، یعنی غیر مسلم کی وراثت میں مسلمان کا بھی حصہ نہیں ہے. تو اس لیے مرنے کے بعد تو اس کو وراثت نہیں مل سکتی. البتہ یہ ہے کہ وہ زندگی میں کچھ دینا چاہے
تو اپنی غیر مسلم اولاد کو دے سکتا ہے. لیکن غیر مسلم اولاد اگر مرتد ہے، یعنی آپ مسلمان تھے تو آپ کا بچہ تو مسلمان ہی سمجھا جائے گا، اس نے اگر اسلام چھوڑ دیا ہے تو پھر اس کے ساتھ کسی قسم کا لین دین جائز نہیں ہے. یہ جب ہے کہ جب آپ غیر مسلم تھے اور آپ کا بچہ بھی غیر مسلم، آپ نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا، آپ کے بچے نے اسلام ایکسیپٹ نہیں کیا، تو پھر آپ اس کو زندگی میں تحفے تحائف وغیرہ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وراثت میں اس کا حصہ نہیں. تصویر کشی جائز ہے اگر انسانی چہرہ واضح نہ ہو؟ جی انسانی چہرہ اگر واضح نہ ہو تو پھر جائز ہے. کیا رضاعی مائیں حقیقی رشتہ دار بن جاتی ہیں؟ دیکھیں رضاعی ماں جو ہے یعنی وہ عورت جس نے بچپن میں آپ کو دودھ پلایا تو وہ آپ کے لیے قابل احترام رشتہ ہے، اور آپ کا اس سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. آپ پر لازم ہے کہ اس کو رسپیکٹ دیا کریں، لیکن بہرحال جو بلڈ ریلیشن ہے، خونی رشتے ہیں، ان کو اللہ نے ترجیح دی. تو اب رضاعی ماں کا رشتہ سگی ماں جیسا بہرحال نہیں بن جاتا. تو سگی ماں بہرحال اللہ نے اس کو ترجیح دی ہے، کیونکہ اس کے خون سے اللہ نے آپ کو بنایا ہے. اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ. اللہ کہتے ہیں جو خونی رشتے ہیں ان کی ویلیو اللہ کی نظر میں دوسرے رشتوں سے زیادہ ہے. یہاں تک کہ اگر آج کل ایسا بہت ہو رہا ہے کہ میاں بیوی میں ڈیورس ہو جاتی ہے تو عورت بچوں کو لے کے چلی جاتی ہے کورٹ، بچے عورت ہی کو دیتی ہے، مرد ساری زندگی رولتا رہے، دھکے کھاتا رہے. مرد کو ہماری عدالتیں نچوڑ تو پورا لیتی ہیں بچوں کے خرچے میں، بچے اس کو کبھی بھی نہیں ملتے آج کل جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے. حتیٰ کہ عورت کہیں اور شادی کر لے گی، مرد کو ڈر ہوگا کہ میری سوتیلی بیٹی کے خدا نخواستہ سوتیلا باپ غلط نیت سے نہ دیکھے اس کو، تو بھی مرد کو نہیں ملیں گے. عدالتیں مکمل فیمنزم کی طرف ہماری عدالتیں جا رہی ہیں، اسلامی ملکوں کی عدالتوں کی بات کر رہا ہوں، تو وہ بھی مکمل فیمنزم کی طرف جا رہی ہیں، اور تو وہ سارے خواتین کو جو ہے نا وہ بچے ادھر ہی پکڑا رہی ہیں. اس کا رزلٹ کیا نکلے گا کہ اینڈ میں مرد شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے. وہ بولیں گے یار شادی کر کے ہم تو مصیبت میں پھنس جائیں گے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ علیحدگی ہو گئی، علیحدگی عورت بھی لے رہی ہو تو بھی یہی ہے. اس سے نہیں دیکھا جاتا کہ علیحدگی مرد نے دی ہے یا عورت نے لی ہے، سارے رائٹس جو ہے نا اسی طرف جا رہے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ مرد شادی بیاہ کے چکروں سے آزاد ہو کے زنا کی طرف جائیں گے، کیونکہ زانی کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. تو ہماری عدالتیں چاہ رہی ہیں کہ ہمارا فیملی سسٹم ڈسٹرائے ہو جائے، بالکل بیڑا غرق ہو جائے اس فیملی سسٹم کا. اور یہ مشرف، جنرل مشرف اپنے لیے عذاب قبر کھڑا کر کے چلا گیا تھا کہ اس نے کورٹ کو عورتوں کو خلا کا رائٹ دے دیا کہ یک طرفہ خلا، جو کہ شریعت میں نہیں. تو پھر بچے بھی عورتوں کو ملیں گے، اور عورت جب چاہے ڈیورس بھی لے سکتی ہے، اور بچے پھر کہیں اور شادی کرے گی تو بھی عورت بچے اپنے ساتھ لے کے جائے گی. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے پھر پلتے ہیں سوتیلے باپ کے پاس، 20-30 سال پلتے رہتے ہیں. تو پھر جب اوریجنل باپ ان سے رابطے کی کوشش کرتا ہے، بہت کیسز آئے ہیں میرے پاس، تو وہ لفٹ نہیں کراتے، کہتے ہیں ہمیں پالا تو سوتیلے نے، ہم آپ کے پاس کیوں آئے. تو خوب سمجھ لیں اگر وہ مسلمان بچہ ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ جو چاہیں کریں. مسلمان بچہ ہے تو قرآن کے الفاظ ہیں اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ. جو خونی رشتے ہیں وہ بہرحال ترجیح ہے. اللہ نے جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا نا، وہ اوریجنل ماں باپ ہیں، بنائے ہوئے ماں باپ نہیں ہے. تو آپ کا جو سگا باپ ہے اور سگی ماں ہے وہ بہرحال ترجیح ہے، چاہے ان کو پالا انہوں نے نہ ہو. اگر باپ نے بچوں کو رکھ لیا اور ماں نے نہیں پالا، سوتیلی ماں نے پالا ہے بچوں کو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب سوتیلی ماں کا حق سگی ماں سے زیادہ ہو گیا، پھر بھی سگی ماں کا حق زیادہ ہے، چاہے پالا سوتیلی ماں نے. تو اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ غیر مسلموں سے ہٹ کے ہے. تو اللہ کے قانون میں جو بلڈ ریلیشن ہے اس کی بہت ویلیو ہے. اللہ نے جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا نا قرآن میں جگہ جگہ، وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے آپ کو جنا ہے، چاہے انہوں نے آپ کو نہ رکھا ہو اور پالا کسی اور نے ہو. لے پالک بچوں کو آپ لے جاتے ہیں، پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، تو وہ لے پالک بچے بھی اپنے ان کو فوکس کرتے ہیں جنہوں نے ان کو پالا ہے، اپنے اوریجنل ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. نہ بھائی، اوریجنل ہی رہیں گے قیامت تک. تو ان کا حق بہرحال سوتیلے پہ زیادہ ہوگا. سوتیلے نے پالا ہے، اس کا احسان ہے، اس احسان کا شکریہ ادا کریں. لیکن جب سوتیلے اور سوتیلے باپ اور سگے باپ میں ٹکراؤ ہو، سوتیلی ماں اور سگی ماؤں میں ٹکراؤ ہو، تو پھر سوتیلے باپ اور سوتیلی ماں کو ترجیح نہیں دینی، پھر سگے باپ اور سگی ماں کو ترجیح دینی ہے آپ نے. تو یہ شریعت کا حکم ہے. آج کل اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، لوگ بھائیوں پہ دوستوں کو ترجیح دینا شروع کر دیا لوگوں نے. تو ایسا نہیں ہے. یہ بلڈ ریلیشن کی اسلام میں بہت زیادہ ویلیو ہے، اس کو بہت زیادہ ترجیح دینے کی ضرورت ہے. وراثت دیکھیں نا، سوتیلی ماں سے آپ کو وراثت نہیں ملے گی، سوتیلے باپ سے آپ کو وراثت نہیں ملے گی. وراثت آپ کو سوتیلے سگے باپ سے ملے گی، سگی ماں سے ملے گی، اور آپ کی وراثت بھی سگے باپ اور سگی ماں کے پاس جائے گی.
سوتیلے باپ یا سوتیلی ماں کے پاس وراثت نہیں جائے گی. تو جس عورت نے آپ کو دودھ پلایا ہے اس کا آپ پر احسان ہے، اس کے ساتھ اس کو ماں والا سلوک اس کے ساتھ کریں. اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی بیٹیاں آپ کی بہنیں بن گئی ہیں، لیکن بہرحال سگی بہنیں اور سگے بھائی اور سگی ماں وہ وراثت میں حقدار ہیں، آپ ان کی وراثت کے حقدار ہیں. ان کا درجہ بہرحال زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. کسی غیر مسلم کی شادی میں شرکت جائز ہے؟ غیر مسلم کی شادی میں تقریبات میں شرکت جائز ہے بشرطے کہ گناہ کی محفل نہ ہو. دیکھیں، شادی میں شرکت کا تعلق اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان کی شادی میں جا رہے ہیں یا غیر مسلم کی شادی میں جا رہے ہیں. اس کا تعلق اس سے ہے کہ جس کی شادی میں جا رہے ہیں اس میں منکرات ہیں یا نہیں ہیں. اگر گانا بجانا، رقص و سرور، مکس گیدرنگ، یہ سب دھول ڈھمکے چل رہے ہیں تو جائز نہیں ہے جانا اس مکس گیدرنگ میں. اور اگر چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، اور اگر ان منکرات سے وہ مجلس پاک ہے تو جانا جائز ہے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم. تو یہ ہے جی مسئلہ. مردوں کے لیے کون سے زیورات پہننا جائز ہے؟ مرد کے لیے کوئی بھی زیور جائز نہیں ہے. مرد صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے بس. کیا ٹیٹو بنوانا جائز ہے اگر شرعی حدود نہ ٹوٹیں؟ ٹیٹو بنوانا ہی شرعی حدود کو توڑنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کو داغنے سے منع کیا ہے. یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑنا ہے، تو اس لیے حرام ہے، ناجائز ہے. حدیث میں صراحتاً اس کی ممانعت ہے. مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا. کچھ کام ایسے ہیں جو غیر مسلموں کے لیے چھوڑ دیں آپ. کیا قرضہ معاف کرنا سنت ہے؟ اچھا، یہ جو میں نے مسئلہ بتایا نا غیر مسلم کی شادی میں شرکت کرنا، یہ نارمل جو عام غیر مسلم ہوتے ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان کی شادیوں میں جانا جائز ہے اگر منکرات نہ ہو. لیکن کچھ غیر مسلم ایسے ہیں جو اپنے آپ کو، وہ ہیں غیر مسلم لیکن اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہیں اور غلط چیز کی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں، جیسے قادیانی ہیں. ان کی شادی بیاہ میں جانا بہرحال حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ ان سے لین دین رکھنا، ان سے اس طرح کا تعلق رکھنا کہ ان کی تقریبات میں جانا، ان کے جنازوں میں جانا، یہ حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ یہ دینی غیرت اور دینی حمیت کا مسئلہ ہے. تو آپ قادیانیوں کو عام غیر مسلموں پہ قیاس نہ کر لیں. کیا قرضہ معاف کرنا سنت ہے؟ قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی شخص جس نے تم سے قرضہ لیا، بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے قرضہ لیا ہو، اب تو نہیں ہوتا لیکن پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، اب بھی لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ہوتے ہوں گے ایسے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ قرضہ لیا ہو تو وہ اس کی نیت ہوتی ہے میں دے دوں گا، اس کے پاس اس کو امید ہوتی ہے 1-2 مہینے بعد مجھے پیسے مل جائیں گے، لیکن کوئی قدرتی حادثہ ہو گیا، بیچارہ غریب ہو گیا، تو پھر قرآن نے اس کے بارے میں ترغیب دی ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. بھئی سامنے والے کی پوزیشن دیکھو، اگر وہ بیچارہ تنگ دست ہو گیا ہے یا تنگ دست ہے، غریب ہے، لیتے ہوئے تو اس کی نیت یہی تھی کہ میں دے دوں گا، حادثے ہو جاتے ہیں دنیا میں، ہر ایک کے ساتھ حوادث ہوتے ہیں، تو اب کوئی وبال آ گیا ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس کو مہلت دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں، ایک شخص کے بارے میں اس کے جنتی ہونے کی بشارت دی، اور اس بیس پہ بشارت دی کہ وہ تنگ دست کو مہلت دیا کرتا تھا. یعنی وہ غریب لوگ جو قرضہ دینے کی جن میں استطاعت نہیں تھی ان کو مہلت دیا کرتا تھا. وہ یہ جنت میں جانے کا سبب ہے کہ اگر کوئی غریب ہے، قرضہ ادا کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے تو آپ اس کو مہلت دیں. لیکن یہ پہلے زمانے کے غریبوں کی بات تھی، نیک لوگ تھے، قرضہ لیتے تھے دینے کی نیت سے، اور ان کو پتا ہوتا تھا کہ ہم اتنا ہے کہ کل کچھ کہیں سے ارینج کر کے دے دیں گے. آج کل جو مارکیٹ میں غریب چل رہا ہے، جو 99% کی بات کر رہا ہوں، 100% سارے لوگ کبھی بھی خراب نہیں ہوتے، لیکن 99.9% جو غریب مارکیٹ میں آج کل اویلیبل ہے، وہ قرضہ لیتے ہوئے بڑا مالدار شو کرتا ہے اپنے آپ. آپ اس سے پوچھتے ہیں تم 1 کروڑ روپے قرضہ لے رہے ہو تو دو گے کہاں سے؟ وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میرے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ادھر میرے اکاؤنٹ ہے، ادھر بھی اکاؤنٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، دے دوں گا. اور کبھی میں، آپ دیکھیں وسیم سے جا کے پوچھا میں نے کبھی دینے میں تاخیر کی ہے، وہ تو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، ٹوٹلی بے وقوف بنا رہا ہوتا ہے آپ کو. جو مارکیٹ میں غریب چل رہا ہے، میں اس غریب کی بات کر رہا ہوں، تو وہ اس کی نیت ہی نہیں ہوتی دینے کی. وہ کہتا ہے ابھی اس کو نچوڑو، بعد میں دیکھیں گے کون پھر دیتا کون ہے. کوئی قانون تو ہے نہیں، آپ کورٹ سے تو کسی سے پیسے نکلوا ہی نہیں سکتے. پولیس سے اگر آپ نکلوائیں گے نا تو پولیس کو اتنے دینے پڑیں گے کہ وہ آپ کہوں گے یار ڈائریکٹ میں اسی سے نکلوا لیتا. ہاں، جن لوگوں نے گنڈے بدماش رکھے ہوئے ہیں وہ نکلوا لیتے ہیں، الٹا لٹکا کے تشریفوں پہ چترول لگاتے ہیں اور نکلوا لیتے ہیں پیسہ. اس لیے وہ بات میں بار بار کہتا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوتا، میں سیریس ہوتا ہوں کہ اس زمانے میں جو کسی کو پیسے دے وہ بڑا بے وقوف، اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بھی بڑا بے وقوف، اور جس کو ہماری یہ بات سمجھ میں نہ آئے وہ ان دونوں سے بڑا بے وقوف ہے. تو خیر کوئی مستحق ہو تو شریعت کا حکم یہی ہے کہ اس کو قرضہ دینا سنت ہے، اور اگر وہ تنگ دست ہو تو
جو ہے اس کو مہلت دینا بھی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے، قرآن کی ترغیب ہے. تو یہ اصل حکم تو یہی ہے. لیکن جو مارکیٹ میں ہو رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ گئے پیسے آپ کے، اور وہ بھی مستحق نہیں ہوتا، اور لے کے ہو رہے ہوتے ہیں. ماں مر رہی ہو، آدمی پیسے لیتے ہوئے اچھا لگتا ہے، غریب ماں ہو بیچاری. آج کل پیسے کن کن چیزوں کے لیے لے رہے ہوتے ہیں. شو یہ کریں گے کہ میری ماں کو کینسر ہے، اور بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لینے کے لیے لے رہے ہوں گے، وہ انویسٹمنٹ کے لیے. بھائی جتنا جیب میں ہے نا اس سے بزنس کرو. تو لالچ ہے لوگوں کی طبیعتوں میں، گھما پھرا کے آپ سے پیسے نکلوا رہے ہوں گے. بھائی بھائی سے پیسے لے کے واپس نہیں کرتا، شوہر بیوی سے پیسے لے کے واپس نہیں کرتا، پیر و مرشد اپنے مریدوں سے پیسے لے کے واپس نہیں کرتا. بڑا مارکیٹ میں پیسوں کے معاملے میں بھائی ہم بہت برباد ہو چکے ہیں. یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوتا. پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو دے کے دیکھ لو، برباد نہ ہو جاؤ تو میرا نام بدل دینا. ہاں 99.9 ایسے ہی ہیں، 0.01 کچھ ہوں گے صحیح لوگ بھی ہوں گے، عجائب گھر میں رکھنے کے قابل ہیں. وہ 1% لوگ اس پہ ٹکٹ لگا دیں کہ یہ وہ بندہ ہے، میں نے اس کو 1 کروڑ روپے دیے تھے اور 1 سال کے قرضہ دیا تھا، اس نے 1 سال بعد واپس کر. تو ایسا کوئی شخص آپ کو ملے نا تو عجائب گھر میں رکھ کے ٹکٹ لگا دیں، بہت بکے گا. آپ کے 1 کروڑ سے 2 کروڑ بن جائیں گے آپ کے اس ٹکٹ کے ذریعے. ہاں اگر وہ دے رہا ہے نا، یہ بھی ذہن میں رکھیں، ایسے نیک لوگ بھی ہیں کہ آپ نے 1 کروڑ روپے دیے 6 مہینے کے لیے، اس نے 6 مہینے سے پہلے 1 کروڑ دے دیے. تو اس میں زیادہ بڑا خطرہ ہے، اس کے فراڈی ہونے کا خطرہ ہے. میں کسی کو فراڈی نہیں کہہ رہا، کسی شخص کو زیادہ بڑا خطرہ ہے، اس لیے کہ یہ اعتماد بحال کر کے اب آپ سے 10 کروڑ روپے نکلوائے گا. لیکن یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی جب تک خود بھگتتے نہیں ہیں. اچھا میرے بھائی کہتے ہیں جی چھوٹے کاروبار میں تھوڑا بہت سود والا لین دین کر سکتے ہیں. نہیں جناب، سود کا 1 روپے بھی کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ، بالکل حرام ہے. عورت کا اپنی پڑھائی کے لیے باہر جانا جائز ہے. جوان لڑکی کا کسی غیر مسلم کنٹری میں محرم کے بغیر رہنا جائز نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری بچی تو یونیورسٹی میں پڑھ کے آئی ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیں فتنے کے خوف سے شریعت پابندیاں لگاتی ہے، فتنے کا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ مت کھاؤ یہ مت کھاؤ، تو کیا مطلب جو بھی یہ چیز کھائے گا بیمار ہو جائے گا؟ نہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس سے بیمار ہونے کا اتنے فیصد چانس ہے. سگریٹ سے ہر ایک کو کینسر نہیں ہوتا. بہت سے لوگ سگریٹ پی کے 90 سال تک بھی زندہ رہتے ہیں. میں نے کینسر اسپیشلسٹ سے پوچھا ہے کیا ہر شخص کو سگریٹ پی کے کینسر کا خطرہ ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں. کینسر جن میں کینسر کا امکان ہو ان کو کینسر ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں کی باڈی کینسر پروف ہوتی ہے، یعنی وہ کینسر نہیں ہو سکتا ان کو، تو وہ جتنی مرضی سگریٹ پی ان کو کینسر نہیں ہوگا. لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں میں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اس کی باڈی میں کینسر کا خطرہ ہے یا نہیں ہے، یہ پہلے کوئی ٹیسٹ نہیں ہے ایسا، اس لیے سب کو منع کیا جاتا ہے. تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ کی بچی جوان لڑکی بیرون ملک اتنے سال پڑھ کے آئی، وہ کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوئی، کوئی بے حیائی نہیں، کوئی گناہ نہیں ہوا اس سے، نہ کوئی امکان تھا اس میں. تو اسلام کب کہہ رہا ہے، ہم کب کہہ رہے ہیں؟ ہاں خطرہ ضرور ہے، تو خطرے کی بیس پہ اسلام پابندیاں لگاتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ کسی بھی خاتون کو، عورت کو بغیر محرم کے 3 دن سے زیادہ سفر سے منع کیا ہے. 1 دن کے سفر سے بھی منع کیا ہے. تو ہم سفر میں تو یہ تعویل کر سکتے ہیں کہ پہلے زمانے کے سفر ہوتے تھے، ریگستانوں میں جانا ہوتا تھا اور دور دراز، اور اب تو جہازوں کے سفر ہیں اور ایئرپورٹ پہ بھی وہ لینے کے لیے بندہ ہوتا ہے، یہاں بھی جہاز کے اندر بھی کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس میں تو تعویل کی جا سکتی ہے. لیکن کسی غیر مسلم کنٹری میں اسٹے کرنا وداؤٹ محرم، شوہر بھی نہ ہو بھائی بھی نہ ہو، اس کے بغیر اسٹے کرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ وہ تو، اور پھر غیر مسلم ملک جہاں ویسے ہی بے حیائی اتنی زیادہ ہے، چڑیاں پہن کے لڑکیاں گھوم رہی ہوتی ہیں اور مرد وہاں کوئی، اور بلکہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، پوچھا جا رہا ہوتا ہے تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہے یا نہیں ہے. تو غیر مسلموں کے لیے چھوڑ دیں یہ سب چیزیں. ہم پہلے مسلمان ہیں، ترقی اس کے بعد ہے. ایمان پہ، اعمال پہ سمجھوتا کر کے ہم نے ترقی نہیں کرنی ہے. ایسی ترقی تو فرعون نے بہت کر لی تھی بھائی. تو ہمیں موسیٰ علیہ السلام والی ترقی چاہیے، سلیمان علیہ السلام والی، داؤد علیہ السلام والی ترقی ہمیں چاہیے. ہمیں یہ والی ترقی نہیں چاہیے جس میں بے لگام ہو جائیں. تو میں نہیں کہہ رہا جو لڑکیاں بھی باہر یونیورسٹیوں میں محرم کے بغیر پڑھتی ہیں، ڈاکٹر بنتی ہیں، وہ فتنوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں. ساری ایسی نہیں ہوتی، بہت سی بڑے وقار کے ساتھ رہتی ہیں، اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرتی ہیں، مگر ان کے اس عمل کی وجہ سے، یعنی ان کے فتنوں سے محفوظ ہونے کی وجہ سے اس عمل کو جائز نہیں کہا جائے گا. جہاں چرس بٹ رہی ہوتی ہے وہاں آپ اپنے بیٹے کو کبھی جانے نہیں دیتے. اب آپ کا بچہ بولے ابو دیکھو غفار صاحب کا بچہ بھی تو گیا تھا ان چرسیوں کے ساتھ 1 مہینہ رہ کے آیا ہے، اس نے تو چرس شروع نہیں کی. تو آپ کہیں گے بیٹا غفار صاحب کا بچہ تو ایک تھا نا، ستار کے بچے کو دیکھو بگڑ گیا، وسیم کے بچے کو دیکھو بگڑ گیا. جہاں بگڑنے کا خطرہ ہوگا وہاں ہم نہیں بھیجیں گے. چاہے آپ کے بگڑنے،
آپ کے نہ بگڑنے کا ہمیں اطمینان بھی ہو، کیونکہ انسان کے تبدیل ہوتے دیر نہیں لگتی. اس لیے یہ کسی صورت جائز نہیں ہے کہ جوان لڑکی ہو اور محرم کے بغیر وہ کسی اور کنٹری میں اکیلے زندگی گزار رہی ہو، چاہے پڑھائی کے لیے چاہے کسی اور کام کے لیے. ہاں یہ ضرور ہے نکاح کر لے، چاہے وہاں جا کے کر لے، کسی انسان کے بچے سے نکاح کر لے وہاں جا کے. اس کو یہ لفظ سنتے ہی آپ کو موت آ جاتی ہے، مفتی صاحب شادی کی بات کیوں لے آئے، نکاح کی بات کیوں لے آئے. تو اب یہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میں تو لاؤں گا شادی کی بات. اسلام نے حل بتایا ہے بھائی، نکاح کرو نا. جوان لڑکی ہے کیوں اکیلے زندگی گزار رہی ہے؟ بوائے فرینڈ بھی تو بنا لیتی ہے نا، ہسبینڈ بناؤ. آپ کہہ سکتی ہیں ہسبینڈ، کوئی ہسبینڈ ملتا نہیں ہے، یعنی کوئی بندہ ملتا نہیں ہے ہمیں بیوی بنانے کے لیے. کوئی بات نہیں، ایسے شریف لوگ ہوتے ہیں جو دوسری بیوی بنا لیں گے آپ کو. دوسری بیوی بن جاؤ ان کی، تیسری بن جاؤ، چوتھی بن جاؤ. نکاح کو آسان کرو میرے بھائی. میں بہت ڈھیٹ ہوں، میں نکاح کے بارے میں بولتا رہوں گا، آپ کو ضرور تکلیف ہوتی رہے گی، اللہ معاف فرمائے. مقصد کسی کی انسلٹ کرنا نہیں ہے، لیکن اسلام نے یہ حل بتایا ہے. آپ خوشی خوشی اس حل کی طرف آؤ یا مجبور ہو کے آؤ، حل یہی ہے اس کا، اور کوئی حل ہے نہیں. کوئی آلٹرنیٹ ہے تو آپ مارکیٹ میں لے آئیں، میں شادیوں پہ بیان چھوڑ دوں گا. ایسا بھی تو کر سکتے ہو، اپنی بالغ لڑکی کی شادی یہیں کسی انسان کے بچے سے کرا دو، دونوں کو باہر بھیج دو، جاؤ تم لوگ میڈیکل کالج میں پڑھو امریکہ جا کے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. اللہ کا خوف ہوگا تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. اپنے موبائل کا پاس ورڈ بیوی کو دینا ضروری ہے؟ نہیں بھائی ضروری نہیں ہے، پاگل ہو رہے ہو کیا؟ دے دو تم. میاں بیوی میں بعض دفعہ تعلق اتنا اچھا ہوتا ہے، ایک دوسرے کا موبائل یوں پڑا ہوتا ہے، بعض دفعہ خطرہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو بدگمان ہو جائے. بعض دفعہ دوست بھی مذاق اڑا کر رہے ہوتے ہیں نا، لڑکی بن کے میسج بھیج رہے ہوتے ہیں، بیوی نے سن لیا. اب آپ 100 دفعہ اس کو بتاؤ بھائی یہ میرا جمشید ہے، میرا دوست ہے، وسیم ہے، لڑکی کی آواز بنا کے مذاق کیا، لیکن بیگم کے دل میں ایسا شک پیدا ہوگا وہ قیامت تک نکلے گا نہیں. تو اس لیے پاسورڈ دینا ضروری نہیں ہے، دے دیں تو آپ کی مرضی ہے. کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز ہے اگر سود سے بچا جائے؟ دیکھیں کریڈٹ کارڈ میں دو خرابیاں ہیں. ایک ہے سودی ایگریمنٹ. آپ بے شک سود سے بچتے بھی ہیں، آپ ٹائم پہ پیمنٹ کر دیں گے بینک کو، لیکن ایگریمنٹ میں یہی ہوتا ہے کہ اگر میں نے ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی تو پینلٹی لگے گی، وہ سود ہوگی پینلٹی. یہ ایگریمنٹ کی وجہ سے یہ ناجائز ہے. اور دوسری برائی ہے کہ آپ سود دے رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے کریڈٹ کارڈ اس نیت سے لیا کہ میں سود لگنے سے پہلے پیسے جمع کرا دوں گا بینک میں، تو آپ ایک گناہ سے تو بچ گئے، سود دینے کے گناہ سے، لیکن سودی ایگریمنٹ کے گناہ سے آپ نہیں بچے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ بعض جگہوں پہ کریڈٹ کارڈ کے بغیر شاپنگ کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا یا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو ایسی مجبوری میں پھر کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز ہے، لیکن اس میں پھر آپ نے یہی کرنا ہے کہ سود لگنے سے پہلے آپ نے پیمنٹ لازمی کر دینی ہے، تاکہ سود دینے کا جو گناہ ہے، جو ایک لعنتی عمل ہے، حدیث میں اس پہ لعنت وارد ہوئی ہے، اس گناہ سے آپ بچ جائیں. کیا بچوں کے ناموں میں اسلامی اور مغربی ملاپ درست ہے؟ بالکل درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. ہر قوم کا جو نام ہے وہ ایک شعار ہوتے ہیں اس کے کلچر کا، اس کے مذہب کا. بلکہ میں اگر یوں کہوں نا کہ سب سے پہلی پہچان کسی شخص کی کہ یہ کس مذہب کو فالو کرتا ہے، وہ پہچان اس کا نام ہے. سب سے پہلی پہچان. اگر کوئی اپنا نام بتاتا ہے نیلسن، ہم فوراً سمجھ جائیں گے یہ کرسچن ہے، یہ غیر مسلم. اگر کوئی اپنا نام بتاتا ہے جوزف، ہم فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ کرسچن ہے. تو اسلام نے دوسری قوموں کی مشابہت سے ہمیں منع کیا ہے. خاص طور پر مشابہت سے مراد یہ کہ وہ مشابہت جس کی وجہ سے ہم وہ لگنے لگے. یہ والی مشابہت تو بالکل حرام ہے اسلام میں. اس لیے ہمارے قبرستان الگ ہوتے ہیں. اگر کسی ہم مسلم کو غیر مسلم کے قبرستان میں دفن کر رہے ہیں تو اگلا یہ سمجھے گا کہ شاید یہ بھی غیر مسلم ہوگا. اگر کسی مسلمان کی لاش کو جلایا جا رہا ہو تو فوراً کیا تصور جائے گا، بھئی یہ تو ہندو ہے، یہ تو غیر مسلم ہے. تو ہر مذہب کا اپنا ایک شعار ہوتا ہے، تو اس پہ کمپرومائز کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. تو اسلام یعنی نام جو ہے نا، یہ سب سے پاورفل شناخت ہوتی ہے کسی بھی شخص کی، کہ جس سے پتہ چلتا ہے اس کا مذہب کیا ہے. اس لیے غیر مسلموں والے نام رکھنے کی مسلمانوں کو قطعاً اجازت نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. تو اگر کسی نے رکھ لیا ہے تو اس نام کو وہ چینج کرے. بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر کام کر سکتی ہے؟ کیا کام کر رہی ہے بھائی، وہ یہ تو پوچھے نا. بہت سارے کام کر سکتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر. ناشتہ کر سکتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر، دوپہر کھانا کھا سکتی ہے، نہا سکتی ہے، اور اللہ بھلا کرے آپ کا جو ہے وہ ضرورت کے وقت اپنے رشتہ داروں سے، جو قریبی رشتہ دار ہیں، بہنیں وغیرہ ہو گئیں، بھائی وغیرہ ہو گئے، اماں ہو گئی، ان سے شوہر اگر منع کر رہا ہے کہ ان سے کبھی بھی نہیں ملو گی، تو ایسا نہیں ہے. آپ ملنے جا سکتی ہے ان سے کبھی کبھار، ہر وقت نہیں وہاں جا کے بیٹھی رہو. تو کچھ بیسک چیزیں ہیں جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر بھی کر سکتی ہے. اپنی مرضی سے اپنا پیسہ عورت خرچ کر سکتی ہے جہاں چاہے وہ. تو لیکن
سارے کام اب شوہر کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتی. جیسے گھر سے بغیر ضرورت کے باہر نکلنا، جب تک شرعی ضرورت نہ ہو تو شوہر کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی. اپنے گھر میں شوہر کی مرضی کے بغیر کسی کو لا نہیں سکتی. کسی مرد سے جو غیر محرم مرد ہو، فون پہ شوہر کی مرضی کے بغیر اس سے بات کر نہیں سکتی. اگر شوہر کو پسند نہیں ہے عورت کا کسی مرد سے بات کرنا، مرد پابندی لگا سکتا ہے، تو عورت پر اس کی پابندی کو فالو کرنا لازم ہے. اسی طرح اس طرح کی جو یعنی جن کا شوہر کے یہ بنیادی رائٹس ہیں ہسبینڈ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، تو شوہر کے بیوی کے جیسے بنیادی رائٹس کیا ہیں کہ نان نفقہ اور رات گزارنا. یہ بیوی کے بنیادی رائٹس میں سے ہے کہ شوہر رات بیوی کے ساتھ گزارے. شادی ہو گئی لیکن سارے دن دوستوں میں اور رات کو دوستوں میں بیٹھا رہتا ہے، گھر میں آتا ہی نہیں ہے. تو جیسے کچھ بنیادی حقوق ہیں مردوں کے ذمے، ایسے ہی کچھ بنیادی حقوق عورت کے اوپر بھی ہیں. تو ان میں بیسک حقوق میں سے یہ ہے کہ گھر کی چار دیواری سے باہر شوہر کی مرضی کے بغیر وہ نہیں جا سکتی، الا یہ کہ کوئی شرعی ضرورت ہو. وہ میں نے بتا دیا شرعی ضرورتیں کیا ہو سکتی. کیا شادی کے اخراجات لڑکے لڑکی والوں کے درمیان برابر بانٹنا جائز ہے؟ یہ آج کل رسم چل پڑی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ شادی پہ لڑکی والوں کا خرچہ زیادہ ہو رہا ہوتا تھا، جہیز بھی لڑکی والے، پھر بارات کا اتنا خاندانی کھانا وہ لڑکی والوں کے ذمے، اور بری کی رسم اور پتہ نہیں کیا کیا ٹوپی ڈرامے اور مہندی ساری لڑکی والے خرچے کرتے تھے. اب جب سے علماء کے بیانات آنا شروع ہوئے ہیں کہ بھئی شادی کے موقع پہ جتنا خرچہ ہے وہ مرد کے ذمے ہے، اسلام میں عورت یا اس کے باپ کے ذمے ایک دھیلا بھی نہیں ہے. اور صرف یہ نہیں کہ خرچہ لازم نہیں ہے بلکہ اسلامی سوسائٹی میں خرچہ ہوتا ہی نہیں ہے. سعودی عرب میں بھی اس وقت سعودی عرب میں یہ مسائل ریکارڈ کروا رہا ہوں. آپ عربوں کا کلچر دیکھیں، لڑکی کے باپ کا 1 خرچ نہیں ہوتا، حالانکہ تیل کے کنووں کے مالک ہوتے ہیں، وہ 1 خرچ نہیں ہوتا. سارا خرچہ مرد کے ذمے ہوتا ہے. مہر کا خرچہ مرد کے ذمے، ولیمے کا خرچہ مرد کے ذمے. بارات تو ہے ہی نہیں اسلام میں، یہ تو ہندوؤں سے ہم نے لی ہے بارات. نکاح مسجد میں ہوتا ہے یا کورٹ میں ہوتا ہے اور جج نکاح پڑھاتا ہے اور اگلے دن ولیمہ ہوگا، بس دلہن کو لے جاؤ، اگلے دن ولیمہ ہے. وہ سارا خرچہ مرد کرتا ہے. گھر میں سارا سامان فرنیچر مرد لے کے ڈالتا ہے. اسلامی سوسائٹی میں ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا رہا ہے. ہمارے نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے، 1 کھجور بھی خرچ نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جو سیدنا علی کو جہیز دیا ہے وہ اصل میں حضرت علی ہی سے پیسے لیے تھے آپ نے. تو وہ سیدہ فاطمہ کو جو سامان دیا ہے نا، جیسے کہ آج بھی وزیرستان وغیرہ میں قبائلی علاقوں میں ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی کو جو جہیز دیتے ہیں تو وہ بیٹی کو اپنے پیسوں سے نہیں دیتے، وہ داماد ایڈوانس میں کچھ رقم دیتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے بیٹی کے لیے اس سے فرنیچر خرید لیں. تو آج بھی پٹھانوں میں، جہاں پٹھانوں کے وہ علاقے جہاں انگریزوں کی حکومت نہیں رہی ہے اور ہندوؤں کے ساتھ اختلاط نہیں رہا ہے، آج بھی وہاں ایسا ہی ہے کہ سارا خرچہ مرد کر رہے ہوتے ہیں. عورت پہ جو گھر کے فرنیچر ہے جس کو جہیز کہتے ہیں وہ بھی مرد نے خرید کے دیا ہوتا ہے. یعنی مرد نے لڑکی کے ابا کو ایڈوانس میں پیسے دے دیے ہوتے ہیں کہ یہ گھر کا جو فرنیچر آئے گا اس کے میں ایڈوانس میں پیسے دے رہا ہوں، آپ اپنی مرضی کا فرنیچر خرید لیں جیسا آپ اپنی بیٹی کو دینا چاہتے ہیں. یہ ہے اسلام میں. تو اب جب یہ علماء کے بیانات آنا شروع ہوئے ہیں تو لوگوں نے ایک بیچ کی راہ نکال لی ہے. وہ یہ کہ ٹھیک ہے ہم پورا خرچہ لڑکی پہ نہیں ڈالتے، آدھا آدھا کر لیتے. تو اس کو وہ بارات والے دن کیا کرتے ہیں کہ شادی بھی اسی دن، ولیمہ بھی اسی دن، تو آدھا خرچہ مرد آدھا خرچہ عورت، وہ کر کے ایک بیچ کی چیز نکال لی ہے کہ چلو دونوں کا خرچہ بچ جائے گا. تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو چلو اس سے تو بہتر ہے کہ سارا خرچہ عورت کے کندھوں پہ ڈالا ہوا تھا. لیکن بہرحال یہ اسلام کے پراپر وہ طریقہ نہیں ہے جو اسلام نے بتایا ہے. پراپر یہی ہے کہ لڑکی کا ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہونا چاہیے. میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، 1 روپے بھی خرچ نہیں کیا، 1 روپے بھی. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب بڑے کنجوس ہیں، نا 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 نا. میں نے اس دن اپنی اہلیہ کے لیے فرنیچر خریدا ہے کہ بھئی شادی بیاہ ہے، مہمان لوگ آئیں گے، تو میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اس دن نیا فرنیچر خریدا تھا اور میں لوگوں کو بتا رہا تھا یہ جہیز نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بچی پہ کیا گزری ہوگی، الحمدللہ کچھ بھی نہیں گزری. ہاں یہ ضرور ہے کہ بچی جس خاندان میں شادی ہو کے جا رہی ہے وہ انسان کے بچے ہوں، وہ بعد میں تانے نہ دیں آپ کی بیٹی کو. کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو پھر تانے ملتے ہیں کہ لائی کیا چند چیتھڑے اور باتیں ایسی کرتی تھے جیسے تیرے باپ نے تجھے سونے میں تول کے بھیجا. یہ ساسوں کے تانے. جہاں ساسوں کے تانوں کا خطرہ ہو تو وہ تو ایک مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، لیکن نارملی ایسا ہونا نہیں چاہیے. تو آپ کہہ سکتے ہو اپنی بچی پہ خرچہ بچا لیا آپ نے، ایسا نہیں ہے بھائی. ہماری بیٹیاں ہیں، ساری زندگی پڑی ہے، ہم جب چاہیں گے جتنا چاہیں گے خرچ کرتے رہیں گے ان کے اوپر. کسی کے سوسائٹی کے کہنے پہ ہم کیوں خرچ کریں؟ تو اس لیے باپ بیٹی کا رشتہ تو سب سے مقدس ہوتا ہے. بچیوں کو زندگی میں کبھی کوئی پریشانی ہو ہمیشہ باپ سامنے کھڑا ہوتا ہے. شوہر، باپ، بھائی، یہ سارے رشتے مقدس ہیں. یہ سب کو اللہ نے حکم دیا ہے بھائی خرچ کرو عورت پہ.
لیکن یہ جو ہماری سوسائٹی میں گندی اور پلید اور غلیظ رسم ہے نا جہیز کے نام پہ، اس کا بیڑا غرق کرنا چاہیے، بارات کے نام پہ اور جہیز کے نام پہ۔ ہاں، جس دن نکاح ہو اس دن لڑکے والوں کے جو چند رشتہ دار آ جائیں، وہ کھانے کے وقت میں اگر آ جائیں تو ان کو کھانا کھلا دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن یہ جو بارات وارات ہو رہے ہیں نا، بسیں بھر بھر کے آ رہی ہیں، اور یہ سب ہندوانہ رسومات ہیں۔ بھائی ہم ہندو نہیں ہیں، ہم مسلم ہیں، ہندوؤں کو ہندو والے کام کرنے دیں، ان کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہم وہ کام کوئی ہندو کہے تم لوگ بیٹی کو جہیز کیوں نہیں دے رہے، تم لوگ شادی کے بیٹی کی رخصتی کے دن بارات کیوں نہیں کر رہے، تو آپ بولیں یار ہمارے مذہب میں اسلام میں جو شادی بیاہ کا طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ بارات نہیں ہوگی اور سادگی سے نکاح ہوگا، اگلے دن ولیمہ ہوگا، جو لڑکا کرے گا سب اسی میں آئیں گے، اور فرنیچر وغیرہ بھی لڑکا خرید۔ تو وہ کہے گا تم تو بڑے کنجوس ہو، بیٹیوں کو گفٹ نہیں دیتے، تحفے نہیں دیتے۔ تو بولے بھائی ہم آپ کو کس نے کہا ہم کنجوس ہیں؟ ساری زندگی پڑی ہے، بیٹیاں ہماری ہیں، جب چاہیں گے دیں گے۔ سوسائٹی کے دباؤ میں آ کے ہم کچھ نہیں کریں گے، تو پہلے بھی دیتے رہے، اب بھی دیتے رہیں گے، آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ تو یہ نہیں ہوگا جو اسلام سے ہٹ کے ہم کوئی طریقہ اختیار کریں۔ اچھا بھائی ہم آگے چلتے ہیں۔ کیا بیوہ عورت اپنی شادی اپنی مرضی سے کر سکتی ہے؟ جی کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نہیں کرے گی تو کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اس کے بھائی اور باپ آج کل دلچسپی نہیں لیتے، خود ہی کر لے وہ شادی، بتا دے ہو گئی ہے۔ اگر دلچسپی لے رہے ہوں تو پھر ماں باپ بھائی کو شریک کر کے ہی کرنا چاہیے۔ کیا والد اپنی جائیداد غیر منصفانہ تقسیم کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد میں برابری کا حکم دیا ہے۔ اعدلوا فی اولادکم، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے